السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت انسان کے ساتھ فرماتے ہیں، اور انسان کو اللہ نے ساری مخلوقات میں صرف اپنے لیے اور جنوں کو اور بقیہ ساری مخلوقات کو انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ انسان جب اللہ جل جلالہ کی راستے میں اللہ کی معرفت کے لیے اللہ جل جلالہ سے جو چیز طلب کرتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں، اور اگر یہ طلب نہیں کرتا تو بغیر طلب کیے اللہ کی توفیق نہیں ملتی۔ جیسے پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حق کے طالب تھے، تو اللہ جل جلالہ نے کن کن دشوار گزار راستوں سے گزار کر پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچایا۔ اور اس سے پچھلے جمعے عرض کیا تھا جو طلب نہیں کرتا باوجود اقرار کرنے کے، اعتراف کرنے کے، پھر بھی اللہ اس کو اپنی معرفت نصیب نہیں فرماتے، اسلام کی کسی جزئی کے اوپر عمل کی توفیق نہیں عطا فرماتے۔ جیسے ابو جہل، ابو لہب اور کیسر روم صرف اپنی ذی وجاہت، اپنی عزت، اپنی کرسیاں بچانے کے لیے باوجود اعتراف کے، باوجود جاننے کے، باوجود ہر چیز سامنے عیاں آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ صحیح ہے، لیکن اللہ نے ان کی ہٹ دھرمی کی بنا پر انہیں توفیق نہیں عطا فرمائی۔ ایسے ہی احادیث میں آتا ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے گئے تو وہاں یہود کے 3 قبیلے تھے بڑے، اور تینوں قبائل کے اندر بڑے بڑے ان کے علماء تھے، اور ان میں سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کے مدینے آئے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہیں، تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ذہن میں سوالات تیار کیے کہ اگر میرے ان سوالات کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب عطا فرما دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ایمان لے آؤں گا۔ ایمان لانے میں کیا عار ہے؟ جبکہ جتنی سماوی کتب ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحائف سماویہ ہیں، سب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین، ہر چیز کا تذکرہ ان میں موجود ہے۔
اور یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ایک چیز جانتے تھے. جیسے کیسر روم کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس نے اپنے خاص کمرے میں لے جا کر 3 تصویریں دکھائیں، اور ان 3 تصویروں میں سب سے پہلی جو تصویر دکھائی، اس زمانے میں کیمرہ نہیں تھا، یہ تو اب کی ایجاد ہے. انہوں نے صرف تورات، انجیل، زبور یہ پڑھی تھی، ان کے پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ سے تصویر بنائی تھی. اور پہلی تصویر جو دکھائی وہ صحابی رضی اللہ عنہ دیکھتے ہی فرمانے لگے یہ تو ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر. اور اتنی صحیح، اتنی اس کے اندر وضاحت کہ پہلی نظر سے ہی یہ نہیں پہچانو بھائی، اور دیر لگ جاتی ہے. کبھی آدمی اچھا دیکھا ہوا تو ہے کہیں، ایسا نہیں، فوراً پہچانا. جب دوسری دکھائی تو فوراً پہچانے یہ تو ابو قحافہ عثمان کے بیٹے ابو بکر ہیں. تیسری دکھائی، فوراً بلا تعمل، بلا توقف، بغیر کسی تردد کے فوراً پہچانی کہ یہ تو ابن خطاب کے بیٹے عمر ہیں. 3 تصویریں دیکھی، پہچانی، اور صحابی کہتے ہیں میں نے فوراً پہچانی. تو وہ کہنے لگا یہ پہلی تصویر جو ہے یہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آخری پیغمبر خاتم الانبیاء علیہ الوف و تحیات و سلام ہوں گے، اور یہ ابو بکر ان کے پہلے خلیفہ ہوں گے، عمر ان کے دوسرا خلیفہ ہوں گے، جبکہ ابھی ہجرت بھی نہیں فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ اس زمانے کی بات ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے حاشیہ خیال میں بھی کبھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ ہم بھی کبھی حکومت کریں گے، ہم بھی کبھی خلافت کریں گے، ہم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ہمیں خلیفہ اول، خلیفہ ثانی کہا جائے گا. ان کو تصور میں بھی نہیں تھا. لیکن پہلے، بلکہ ان کو اور جملوں میں کہوں، آج ہمارے ہاں اس معاشرے کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اللہ جل جلالہ نے جو کتب سواویہ تھیں، پہلی کتابیں تھیں، ان کے اندر بھی ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہوا تھا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مختلف سوالات لے کے جب آیا، پہلی نظر پڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ اکبر، کیا وہ چہرہ ہوگا، کیا وہ حسن و جمال ہوگا، کیا کمالات ہوں گے، کیا صفات ہوں گی. فوراً کہہ اٹھے کہ یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں، یہ بالکل سچے ہیں. سوالات سارے ختم، کوئی سوال نہیں، کوئی نہیں پوچھا کہ میں نے کیا سوال کرنا ہے، فوراً اسلام لائے. اور جب اسلام لائے ہیں، اب دیکھو ان کی طلب تھی، ان کی سچی طلب تھی کہ میں سوال کروں گا، سچے ہوں گے تو ایمان لاؤں گا، طلب لے کے آئے تھے. اور جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی حضرت یہودی میرے پیچھے آ رہے ہیں جو ان کو اپنا امام بھی مانتے ہیں، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کو اپنا عالم بھی مانتے ہیں، اور سب سے زیادہ شریف بھی مانتے ہیں، سب سے زیادہ عزت بھی کرتے ہیں. وہ انہوں نے عرض کیا حضرت یہودی آ رہے ہیں اور وہ ابھی آپ کے پاس جب حاضر ہوں گے تو مجھے تھوڑی سی جگہ ایسی دے دو جس میں میں ان کو نظر نہ آؤں، پھر میرے بارے میں پوچھنا کیا کہتے ہیں، تاکہ ان کے اخلاق کا اندازہ ہو جائے، ان کے رویوں کا اندازہ ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ ایسی جس میں وہ چھپ گئے، اور جب یہودی آئے ہیں پیچھے پیچھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم عبداللہ کو جانتے ہو؟ ان کا شریف ابن شریف ابن شریف، وہ تو ہمارے شریفوں کے بیٹے ہیں، شریف ہیں، خود ان کا باپ شریف ہے، ان کا دادا شریف تھا، وہ خود شریف ہیں، ان جیسا شریف خاندان ہے ہی کوئی نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ ایمان لے آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ سب سے بڑے عالم،
جاننے والے وہ کیسے ایمان لائیں گے؟ تو کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایمان لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ لو کیا کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا بہت بڑے عالم ہیں ہمارے اور بہت بڑا شریف خاندان ہے، خود بھی بڑے عزت والے عظمت والے ہیں، یہ ابھی کہہ رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ عبداللہ ابن سلام جو اوٹ میں تھے، وہاں تھوڑا سا انہوں نے اپنے آپ کے اوپر حجاب ڈالا ہوا تھا، وہاں سے نکلے ہیں اوٹ سے اور آ کے سب یہودیوں کے سامنے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ تو جو زبانیں ابھی کہہ رہی تھی شریف ابن شریف ابن شریف، اسی زبان سے کہنے گے لکا تبن لکا تبن لکا، کمینے کا بیٹا کمینے کا بیٹا کمینے۔ اندازہ لگاؤ، یہ اللہ جل جلالہ طلب پر عطا فرماتے ہیں، بغیر طلب کے عطا نہیں فرماتے۔ آج ہم جس معاشرے میں ہیں، عموماً ہر آدمی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جی ہم کس کے پیچھے چلیں، کس کی بات کو مانیں۔ ایک کچھ کہتا ہے، دوسرا کچھ کہتا ہے، تیسرا اس دونوں سے الگ کہتا ہے، اور اگلا آدمی ان تینوں سے الگ کہتا ہے۔ اس کے لیے آج کے معاشرے میں بھی کسوٹی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ سے نفل پڑھ کے، توبہ کے بھی نفل پڑھو، شکرانے کے بھی نفل پڑھو، اللہ رب العزت سے دعا کرو اللہ جو صراط مستقیم ہے مجھے عطا فرما دے۔ میں ان پڑھ ہوں بقول ہمارے بھائی انوار صاحب کے مولوی، وہ بالکل غلط ہے، وہ صحیح راستہ نہیں بتاتے۔ ان کے ہاں اپنا ایک ایجنڈا کہہ لیں یا اپنی ایک بات ہوتی ہے کہ اگر ہم نے ان کو سچی بات بتائی تو ہماری روٹیاں کہاں سے آئیں گی، ہمیں کون دے گا، ہمیں کون پہچانے گا۔ حقیقت بات ہے، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ جو بھی مسلمان، جو بھی انسان اللہ پر اعتماد کرتا ہے کہ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ پالنے والے ہیں، اللہ جل جلالہ ہر چیز عطا فرمانے والے ہیں، تو اللہ جل جلالہ اس کو بقول ایک اللہ والے کے جیسے پرندوں کو اللہ کھلاتے ہیں، جانوروں کو اللہ کھلاتے ہیں، اس سے بھی عزت کے ساتھ اللہ ان کو کھلائے گا۔ پرندے اڑتے ہیں، صبح گھونسلوں سے آتے ہیں، ان کے کتنے کھیت ہوتے ہیں، باجرے کا کوئی کھیت، کنو کا کوئی کھیت، کوئی مالٹے کا، آم کا کوئی کھیت ہو، کسی قسم کا کوئی کھیت نہیں ہے، آ رہے ہیں اور پیٹ بھر کے جا رہے ہیں، رات کو پیٹ بھر کے جا رہے ہیں اور کوئی فکر نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ بلکہ اس پر ایک قصہ شاید میں نے بہت عرصہ پہلے شاید سنایا ہوگا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے 2 جلدوں کے اندر ایک کتاب لکھی ہے جس کا کتاب کا نام ہے حیات الحیوان، جانوروں کی زندگی۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں یہ جانوروں کے بارے میں تحقیق کر رہا تھا کہ ان کو اللہ جل جلالہ کیسے پالتے ہیں، یہ کیسے پھلتے پھولتے ہیں، کس انداز سے ان کا یہ دنیا کے اندر سلسلہ چل رہا ہے۔ میں ایک دریا کے کنارے جا رہا تھا تو دریا کے کنارے پر ایک بچھو وہ بیٹھا اور دریا سے یکا یک ایک کچھوا نکلا اور وہ بالکل کنارے پہ۔ یہ جو بچھو اس نے چھلانگ لگائی اور اس کچھوے کے اوپر سوار ہو گیا، چھلانگ لگائی وہاں چلا گیا، اور وہ کچھوا جو تھا وہ اس کو لے کے دوسرے کنارے پہ چلا گیا، دریا کے دوسرے کنارے پہ چلا گیا۔ اور میں جستجو میں کہ یہ کیا کرتا ہے، جب میں بھی ان کے پیچھے پیچھے، میں بھی دریا سے دوسری جانب نکلا، جب میں وہ کنارے پہ پہنچا تو اس نے پھر چھلانگ لگائی اور آگے بڑھ گیا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہ انتہائی تیزی کے ساتھ بچھو بھاگ رہا ہے، میں بھی اس کے پیچھے 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 پیچھے، اور جب میں نے دیکھا آگے جا کر کہ ایک آدمی ہے اور اس آدمی کے اوپر ایک سانپ اپنا پھن پھیلائے ہوئے اس کو ڈسنے کے قریب، اتنے میں بچھو پہنچ گیا۔ بچھو نے جا کے اس کو ڈسا، سانپ کو، اور وہ سانپ
بجائے اس کے کہ اس کو کچھ کہتا، اور اس کے پیچھے ہو گیا بچھو کے، دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، سانپ مر گیا اور وہ بیدار ہوا، اور جب وہ بیدار ہوا تو وہ بچھو کے پیچھے پتھر لے کے کس کو ماروں؟ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب جو خطبات، ان کے خطبات ہیں 25 جلدوں میں آگے ہیں، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ جب یہ اس کے پیچھے بھاگا تو علامہ تمیری فرماتے ہیں نے ان سے کہا کہ یہ تیرا محسن ہے، یہ تو دوسری طرف سے تمہیں بچانے کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ جس کو جیسے چاہتے ہیں بچاتے بھی ہیں، روزی بھی دیتے ہیں۔ اور اسی کتاب میں ایک اور قصہ لکھا ہے کہ ایک سانپ جو نابینا ہے، لیٹا ہوا ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا، یہ بھی علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ایک پرندہ آتا ہے اور اس کے منہ میں جو بھی وہ لے کے آتا ہے اس کے منہ میں دیتا ہے، اور وہ آرام سے نگل لیتا ہے، اور اس پرندے کو وہ کچھ نہیں کہتا، اور وہ بار بار اس کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ اس انداز سے وہ مخلوق جس سے اللہ کو بندے جتنا پیار نہیں ہے، بندے جتنا پیار نہیں ہے، اس کو پالتی ہے، تو اللہ ہمیں نہیں پالیں گے؟ اللہ ہمیں نہیں پالیں گے؟ اور اللہ بہت بڑے ہیں، سچی بات ہے۔ تھوڑا سا اللہ کی طرف آ کے دیکھو، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صرف اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، کوئی غلط چیز سامنے آئی اس نے نظر جھکا لی یا بند کر لی، تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جل جلالہ اس آدمی کو ایسی عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں جس کی مٹھاس وہ اس دنیا میں محسوس کرتا ہے، اور ایسی مٹھاس ہوتی ہے، ایسی لذت ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا کے شہد کے اندر، اس دنیا کے کسی بھی میٹھی چیز کے اندر وہ لذت ہوتی نہیں ہے جو اللہ اس عبادت کے ذریعے سے صرف اپنی آنکھ کی حفاظت کرنے پر جو اللہ عطا فرماتے ہیں۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے یجد حلاوت الایمان فی قلبی، وہ اپنے دل کے اندر ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا، اپنے دل کے اندر ایمان کی حلاوت محسوس کرتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کیسر روم کو خط لکھا، کسرا ایران کو خط لکھا، سب کو خطوط لکھے، اسی طرح نجاشی جو بادشاہ تھا اس کو بھی لکھا، تو وہ فوراً ایمان لایا، اسی وقت ایمان لائے، نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ایمان لائے۔ اور انہوں نے پھر ام حبیبہ جن کا نام رملہ ہے، اور یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، اور میری اور آپ کی امی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ ام حبیبہ ان کی کنیت ہے اور رملہ ان کا نام ہے۔ یہ اپنے شوہر کے ساتھ یہاں حبشہ میں آئے ہوئے تھے، اور ان کا شوہر حبشہ میں آ کے نصرانی ہو گیا اور نصرانیت پر ہی مرا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں خط پہنچا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی ہے کہ حضرت میں آپ کا ام حبیبہ سے نکاح کروا دوں، نجاشی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت برآمد فرمائی، نجاشی نے نہ صرف نکاح کروایا بلکہ اس نکاح کے مہر کے پیسے بھی خود ادا کیے۔ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، اور پھر جب وہ آ رہی تھی ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی راستے میں تصاویر دیکھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں کہ یہ آقا کے خلیفہ ہوں گے۔ اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جوانی کا عالم تھا، بالکل جوانی کا عالم، ابھی نبوت کا تصور بھی نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ اس زمانے میں اپنے عرب کے ایک قافلے کے ساتھ، فرماتے ہیں میری عمر اس وقت 20-25 سال کے قریب ہوگی، میں فلسطین کے علاقے میں آیا اور یہاں آ کے جو ہمارا قافلہ ضروریات پوری کی،
اور جب ضروریات پوری ہو گئی، قافلہ وہاں سے روانہ ہونے لگا، تو میں نے کہا بھی میرا بھی ایک کام رہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا میرا ایک کام رہ گیا۔ قافلے والے کہنے لگے ہم تو بالکل تیار کھڑے ہیں، تو آپ کا کام کب ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے قافلے والوں سے کہا کہ تم جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ میں نے اپنا کام کیا، کام کرنے کے بعد میں ایک دیوار کے سائے میں لیٹ گیا۔ جب لیٹا تو اندر سے ایک آدمی آیا، اس نے آ کے مجھے اٹھایا اور مجھے اندر لے گیا کہ یہ سامان یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھو۔ میں نے کہا میں کیوں رکھوں؟ میں نے اس کی مخالفت کی۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ آپ کو کرنا ہوگا۔ میں نے وہیں سے ایک لکڑی اٹھائی، اس کے سر پہ ماری، اس کو تو وہیں ڈیر کیا، اور پھر میں وہاں سے نکل آیا، تھکا ہوا بھی تھا، اور آ کے تھوڑا سا وہاں سے آگے آیا تو ایک اور دیوار، اور یہ جہاں میں ٹھہرا تھا یہ ایک گرجے کی دیوار تھی، وہ گرجے کا پادری تھا۔ پھر اگلی دیوار کے نیچے آ کے میں پھر لیٹا، تو ابھی بیٹھا ہی ہوں، اندر سے ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کے مجھے اندر لے گیا۔ مجھے کہا آپ پہلے نہائیں، مجھے نہلایا، آپ تھوڑا آرام کر لیں۔ انہوں نے کہا میں نے جانا ہے، میرا قافلہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نہا لیے سو جائیں۔ اتنے میں کھانا بنایا، سلایا، آرام کروایا اور میرے لیے کھانا بنایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، گرم گرم بہترین کھانا مجھے کھلایا، اور میں اس سے اصرار کر رہا ہوں مجھے جانا ہو۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ میرے پاس گھوڑے ہیں اور بہترین نسل کے گھوڑے ہیں، آپ کے قافلے تک پہنچا کے آئیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ جب مجھے اس نے کھانا وانا کھلایا، مجھے آرام بھی کروایا، نہلایا بھی، اور اس کے بعد ایک سفید کاغذ لے کے آ گیا۔ اس پر تحریر لکھی تھی کہ جب میں اس علاقے کا فرما روا بنوں گا، بادشاہ بنوں گا، تو اس گرجے کی زمین پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، اس گرجے کی جتنی زمین ہے کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، اور یہ گرجا اسی طرح آباد رہے گا اور اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا میں کیوں دستخط کروں؟ انہوں نے کہا جی میری بات سنو۔ انہوں نے کہا ہمارے تو خاندان میں میرا باپ خطاب اور ان کے باپ نفیل، جتنے بھی اوپر تک، کبھی کسی کے ذہن میں یہ آیا ہی نہیں کہ ہم میں سے نہ کوئی بادشاہ گزرا ہے، نہ ہمارے ذہن میں بادشاہ بننے کا کوئی تصور ہے۔ انہوں نے کہا جب آپ نہیں بنے، نہ بننے کا تصور ہے، آپ کو دستخط کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ کر دیں دستخط۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے وہ کاغذ لیا، اس پہ دستخط کیے اور اس کو تھما دیا، اور اس نے پھر گھوڑے اپنے تازہ دم گھوڑے اس پر مجھے سوار کیا، اور سوار کر کے مجھے میرے قافلے تک پہنچا دیا، جو قافلہ کے 3 دن سے چلا ہوا تھا۔ گھوڑے بہت سست رفتار، بہت تیز رفتار۔ جب میں ان تک پہنچا، وہ مجھے پہنچا کے جب واپس آئے، اس کے بعد اللہ جل جلالہ کا کرنا ایسا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ میرے یہ سارے کام ہونے کے بعد پھر نبوت کا اعلان، پھر میں نے نبوت کی سب سے زیادہ مخالفت بھی کی، اور میں نبوت کا سر لینے کے لیے معاذ اللہ گیا، اپنا سر دے کے آ گیا۔ پھر مجھے اللہ نے توفیق عطا فرمائی اور میں مسلمان ہوا، اور اللہ رب العزت نے جتنے بھی میرے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے وہ 39 تھے، 40ویں میں مسلمان ہونے والا تھا۔ اور پھر ہجرت ہوئی، ہجرت کے بعد ہم سارے مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ کے ہجرت کے 10 سال وہ بھی گزر گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا 2.5 سالہ دور وہ بھی گزر گیا۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے خلافت عطا فرمائی، اور جب مجھے خلافت عطا فرمائی تو ہماری فوجیں ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس وقت سپہ سالار اعظم تھے پوری افواج کے۔ انہوں نے جب فلسطین کا محاصرہ کیا تو وہاں کے جتنے یہودی علماء تھے وہ سارے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے دیکھو ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے، بالکل نہیں لڑنا چاہتے، ہماری ایک شرط ہے وہ پوری کر دیں۔ ان کا وہ کیا؟
انہوں نے کہا آپ کے امیر المومنین یہاں تشریف لائیں، ہم سے چابیاں لے لیں، ہم لڑائی نہیں کرتے، نہ آپ کا خون بہے نہ ہمارا خون بہے، ٹھیک ہے آپ کی افواج آ گئی ہیں لیکن ہم لڑنا نہیں چاہتے، یہ چابیاں اپنے امیر المومنین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں قاصد بھیجا کہ حضرت یہ معاملہ ہے۔ حضرت عمر نے اپنے جو شورا کے ارکان تھے ان کو بلایا، جس میں حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ، ان سے مشورہ، اور مشورے میں یہ طے ہوا کہ جانا نہیں جانا۔ بعض کہتے ہیں حضرت گرمی بہت ہے، تپش عرب کی، ہمارے ہاں تو تپش ہوتی نہیں ہے، سچی بات ہے۔ تو جب سارے معاملات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ دیکھو اگر نہیں جاتے تو خون ناحق بہے گا، میں جاؤں گا، ان کا ایک شرط ہے، میرے جانے میں کیا حرج ہے؟ ان کا ٹھیک ہے جی، پھر آپ، ان کا صرف اونٹ لے کے جاؤں گا، بس ایک اونٹ ہوگا اور ایک میرا غلام ہوگا، بس اور کوئی نہیں ہوگا، زار خرید غلام ہوگا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اپنے غلام کے ساتھ جب ہم مدینہ سے نکلے ہیں تو طے یہ ہوا ہے کہ اتنا سفر مہار میں پکڑوں گا، غلام سواری پہ بیٹھے گا، اور اس کے بعد اگلے سفر میں غلام مہار پکڑے گا، میں سواری پہ بیٹھوں گا، دونوں اونٹ پہ نہیں بیٹھیں گے۔ چلتے گئے اور جب افواج اسلامی تک پہنچے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئے، انہوں نے استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد آرام کروایا، اور اب مٹی سے کپڑے پٹے ہوئے اور کپڑے بھی، بال بھی اور تھکاوٹ بھی، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بہترین ایک گھوڑا تیار کیا اور بہترین ایک جوڑا کہ حضرت اس پہ بیٹھ کے جائیں گے اور جناب جا کے لے لیں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں جب گھوڑے کی رکاب پر پاؤں رکھ کر بیٹھنے لگا، فوراً نیچے سے چھلانگ لگا دیا، اسی وقت نیچے چھلانگ لگا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، انہوں نے عرض کیا حضرت ہوا کیا؟ ارشاد فرمایا دیکھو انہوں نے مجھے بلایا ہے، میں اگر گھوڑے پہ سوار جاتا ہوں اور یہ جوڑا جو آپ نے مجھے دیا جو پہن لیا ہے یہ پہن کے جاتا ہوں، تو جو انہوں نے تورات میں پڑھا ہے، انجیل میں پڑھا ہے، زبور میں پڑھا ہے، وہ پورا نہیں ہوگا، تو وہ تو بدزن ہوں گے اور وہ تورات انجیل کو یا جھوٹا کہیں گے یا مجھے جھوٹا کہیں گے، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچے گی کہ یہ سچے نبی کے خلیفہ نہیں ہے، جو ہماری تورات انجیل زبور میں وہ تو اس قسم کے خلیفہ ہیں، تو یہ وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فوراً میرا وہی اونٹ لاؤ اور میرا وہی جوڑا لاؤ، وہی جوڑا پہنا اور اسی اونٹ پر سوار ہوئے، بلکہ سوار نہیں، اس وقت سواری کی باری تھی غلام کی، غلام سوار ہو گیا، حضرت مہار پکڑ کے جا رہے ہیں اور وہ یہودی سارے اپنی تورات انجیل زبور لے کے بیٹھے ہیں اور بڑے ہی پیارے انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کرتے پر پیوند گننا شروع کیے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 14 ہے، 15 ہے، ایک نظر نہیں آ رہا، ایک نظر نہیں آ رہا۔ کہنے لگے جی 15 تو ہو گیا، ایک نظر نہیں آ رہا۔ تو اطلاع ملی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ وہ میرے کرتے کے پیوند دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے پوچھا یہ سواری پہ جو سوار ہیں یہ خلیفہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہ یہ نہیں ہے، یہ جو مہار پکڑے ہوئے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کا یہ کہ ایک پیوند نظر نہیں آ رہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے اپنا بازو کیا، بغل اونچی کی، تو یہاں ایک پیوند لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جی بالکل یہ چابیاں لے لو، ہماری نشانیاں پوری ہیں، یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم ہیں، اور ہم چابیاں بغیر کسی حیل و حجت کے آپ کو تھماتے ہیں، دے دی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بابا جس کی ہمیں بڑی ہوئی اور وہ یوں کر کے آنکھوں سے دیکھ رہا، اور اس نے ایک پوٹلی سی نکالی اور اس میں سے ایک
خستہ حالت کی لکھی ہوئی تحریر میرے سامنے رکھی، جس پر لکھا ہوا تھا کہ جب میں اس علاقے کا فرمانروا بنوں گا اس گرجے کی زمین معاف ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور ارشاد فرمایا مالی ولا لابنی، نہ میں یہ کر سکتا ہوں نہ یہ میرا بیٹا کر سکتا ہے، اب یہ ساری زمین دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ان تمام کی ہے، یہ میری نہیں پراپرٹی، یہ میری نہیں ہے، یہ ان کی ہے، اور یہ جو فیصلہ کرے میں نہیں کر سکتا، مالی ولا ابن عمر، میرے لیے اور نہ ابن عمر کے لیے یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے پہچان لیے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی کے سچے خلیفہ ہیں، لیکن اندر طلب نہیں تھی، اس کے باوجود اللہ نے ان کو ایمان نہیں نصیب فرمایا۔ ایمان نہیں، جان گئے، اعتراف ہے، سب کچھ کر رہے ہیں کہ یہی خلیفہ ہیں اور انہی کو چابیاں دینی ہیں، اور تورات میں، انجیل میں، زبور میں لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم اس کو فتح فرمائیں گے اور کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ تو ہم باوجود اقرار کے، لیکن اعتراف کے، ایمان ان کی قسمت میں نہیں تھا۔ اور انہی یہود میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ہیں جو چہرہ مبارک دیکھتے ہی یہ کہنے لگے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے نبی ہیں، فوراً ایمان لائے۔ اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ طلب توفیق الہی، توفیق الہی، طلب پر توفیق الہی ملتی ہے۔ اگر طلب سچی ہے اللہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اعتراف ہو، اقرار ہو، جاننے کے باوجود طلب نہ ہو، اللہ توفیق عطا نہیں فرماتے۔ آج کے معاشرے میں بھی یہی اللہ جل جلالہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں پورے معاشرے سے کٹ کے اپنے گھر میں بٹھایا ہے۔ یہ ہمارے اندر اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، نہ میرا کمال نہ آپ کا کمال، ہم میں سے کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی محض توفیق ہے جس کو اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ورنہ اس وقت دنیا میں کتنے انسان ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو جمعے کی پڑھنے کی اور مسجد میں آنے کی، روزہ رکھنے کی، اسلام کی جزیات پر عمل کرنے کی کتنی توفیق ملتی ہے، اور کتنے ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ ان کو جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز پڑھ کے ابھی گھر گئے نہیں، اگلی نماز کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے اگلی بھی پڑھنی ہے، بلکہ اس سے اگلی بھی پڑھنی ہے۔ پروگرام ہوتا ہے بسا اوقات اولیاء اعظام بڑے عجیب کہ یہ بھی پروگرام کہ میں نے تکبیر اولا صف اول شروع کی ہوئی ہے، یہ میری فلاں وقت میرا ہو، کہاں میں کہاں نماز پڑھوں گا، تکبیر اولا میں یہ کیسے ملے گی، یہ سارا ذہن میں ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں آتا جاتا ہے، اس کے مسجد میں آنے جانے کی وجہ سے اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ ایماندار ہے۔ اب اگلی بات میں نہیں کہتا کہ جتنے آئے ہیں، سچی بات ہے، کیونکہ ہمارے دادا مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے صاف صاف صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ کتنے ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو دنیا کی مردم شماری میں مسلمان کہلاتے ہیں لیکن اللہ کی مردم شماری میں مسلمان نہیں۔ کتنے لوگ ہیں اللہ کی مردم شماری میں نہیں۔ یاد رکھو رزق اتنا ملے گا جتنا ہمارے ماں کے پیٹ سے، دنیا کے پیٹ میں آنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا، اس سے ایک ذرہ برابر زائد نہیں ملے گا، ذرہ برابر کم نہیں ملے گا۔ اب ہماری مرضی ہے کہ اس کو ہم حلال طریقے سے لیتے ہیں یا حرام طریقے سے لیتے ہیں۔ جیسے مشہور واقعہ ہے، میں نے یہاں بیان کیا، دیر ہو گئی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بازار میں گیا، ایک آدمی کو میں نے کہا کہ یہ میرے گھوڑے کا خیال رکھنا، میں ذرا بازار سے ہو آؤں۔ تو میں گیا تو اس نے میرے گھوڑے کا نمدہ اٹھا کے 2 درہم میں فروخت کر کے بھاگ گیا۔
جب میں آیا تو نمدہ نہیں تھا، میں نے دیکھا ساتھ ہی ایک دکان پہ وہ پڑا ہوا، میں نے کہا یہ تو میرا ہے۔ اس نے کہا جی 2 کا ابھی خریدا ہے، آپ بھی 2 دے دیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اس کو 2 درہم دیے اور وہ اپنا نمدہ واپس لیا، اور اس سے یہ کہا کہ یہ جو آپ کو بیچ کے گیا ہے، میں نے اس کو 2 درہم دینے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس نے حلال طریقے سے نہیں لیے، اپنے لیے حرام لے کے چلا گیا۔ تھے اس کی قسمت میں 2 ہی، لیکن وہ حلال کے نہیں تھے، حرام کے ہو گئے۔ اور حرام پر پھر نتائج کیا نکلتے ہیں، حرام پر نتائج کیا نکلتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ مسافر کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ مسافر کے بارے میں آتا ہے مسافر کی دعا قبول، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک مسافر سفر کر رہا، بال سفر کی صعوبتوں کی وجہ سے پراگندہ اور مٹی سے کپڑے اٹے ہوئے، اور پھر وہ یہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے اللہ میری فلاں دعا، اے اللہ میری فلاں حاجت۔ حدیث کے لفظ ہیں انا یستجاب لہ، اس کی دعا کو اللہ کیسے قبول فرمائے؟ غزی بالحرام والبس بالحرام، جو کھایا ہوا ہے وہ حرام کا، پہنا ہوا حرام کا، انا یستجاب لہ، اس کی دعا کو اللہ کیسے قبول فرمائے؟ ہم ذرا سوچیں، ہمارے معاشرے میں آج کل جتنے بھی ہمارے کاروبار ہیں اس میں کہیں کوئی حرام کا پیسہ تو نہیں ملتا؟ یا ہم کسی مسلمان کو جو قرض دیتے ہیں، جو قرض حسنہ ہوتا ہے، جس پر اللہ جل جلالہ کا وعدہ ہے کہ جب تک وہ قرض حسنہ اس کو دیا ہوا ہے، جتنی مدت کے بعد لینا ہے، روزانہ اتنے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر وہ وقت پر ادا نہیں کرتا اور وقت لے دیتا ہے، وہ اور وقت دے دیتا ہے، جتنا وقت مدت کے بعد دوبارہ وہ لیتا ہے تو اتنے پیسے نہیں بلکہ دگنے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ہم کیا ایسے دیتے ہیں یا 100 روپے پر 5 روپے زائد لیتے ہیں، جس کو سود کہا جاتا ہے؟ اور سود کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ قرآن کے 3 پارے میں ارشاد فرماتے ہیں جو تمہارے سودی کاروبار ہیں ان سے باز آ جاؤ، اگر باز نہیں آؤ گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی لڑ سکتا؟ اللہ جل جلالہ خود ان کے ساتھ کوئی لڑ سکتا؟ اللہ فرماتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف وہ لڑ رہا ہے۔ ہم ذرا غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کس جگہ پر رہتے ہیں، کیسے ہمارے اذہان ہیں۔ حالانکہ فرمایا جو شخص من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اب مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ اس کی حاجات کو پورا فرماتے ہیں۔ کیا ہم کہیں سود پہ پیسے تو نہیں دیتے؟ کیا ہم کہیں سود پہ بینک کے ساتھ کاروبار تو نہیں کر رہے؟ تو یہ ذرا سوچیں، غور کریں۔ اگر ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا، غور کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں برسیں گی، ورنہ یہ دنیا سب کی بیت جائے گی اور سب نے چھوڑ جانی ہے، اور آخرت میں اللہ جل جلالہ نے صرف اپنے محبوب کے محبوبین کا، محبوب کے محبوب سنتوں پر، محبوب کے عملوں پر عمل کرنے والوں کا اللہ نے ساتھ دینا ہے۔ اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت بھی نصیب فرمائے اور ان کے نقش پا پہ چلنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اپنی معرفت حقیقی بھی نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔